السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ گاؤں کا قبرستان ہے، یہ قبرستان یہ ہے، اور درمیان میں روڈ ہے، اس سائڈ پہ ہمارا والا قبرستان ہے۔ لیکن یہاں پہ تو میں نے شکر الحمدللہ سے کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عام زندگی میں تو ہم ہر دولمبری والا کرتے رہتے ہیں، لیکن قبرستان کو بھی لوگ معاف نہیں کرتے۔ حالانکہ بندے ایسی جگہ ہے جہاں پہ بندے کو ایک نہ ایک دن ضرور آنا ہے، لیکن یہاں پہ بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ مطلب کئی لوگوں نے کیا ہوتا ہے کہ قبرستان میں، حالانکہ ایک مشترکہ قبرستان ہو، اس میں آپ لائنیں نہیں لگا سکتے کہ یہ جگہ میری ہے اور یہاں پہ صرف میری فیملی کے ہی لوگ دفن ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کی اپنی زمین ہے، آپ اگر اپنی زمین لیتے ہو اور اس میں یہ کہتے ہو کہ یہ صرف یہاں پہ ہمارے فیملی ممبر ہی مدفون ہوں گے، وہ بالکل آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ خود لی ہے، تو وہ 100% آپ اس میں کسی اور کو دفن نہیں دے سکتے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جو قبرستان آپ کا مشترکہ ہو، محلے کا ہو، وہ گاؤں کا ہو یا علاقے کا ہو، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جگہ میں نے کور کی ہے تو اس جگہ میں کوئی اور دفن نہیں کرے گا، یہاں پہ صرف ہماری فیملی ممبر دفن ہوگی۔ یہ 100% غلط ہے، اور میں کہتا ہوں کم از کم اس چیز کو تو بندے کو یہاں پہ تو تھوڑا اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ چیز کتنی غلط ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ میں نے اپنے قبرستان میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ کسی نے لائن لگائی ہے، جہاں پہ جگہ ملتی ہے لوگ دفن کر لیتے ہیں۔ اور ابھی جب میں آ رہا تھا تو شو والے کے پاس تھا، میں کھڑا ہوا تھا، تو وہاں پہ یہ لڑکے نے بات کی کہ کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ کسی کو دفن کرنے آنا تھا، تو جب کھدائی وغیرہ کی تو وہاں پہ انسانی یعنی جسم کی جو ہڈیاں اور کھوپڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں۔ وہ کیا کہ لوگ ہوتے ہیں اپنی جو پیاروں کی قبروں پہ بالکل جانے کا وہ مناسب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ قبریں پھر کیا ہوتی ہے، بارشوں کی وجہ سے یا ویسے بھی وہ بالکل زمین کے ساتھ پلین ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ قبر کی جگہ ہے یا ویسی زمین ہے۔ تو یہ اس طرح کے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ادھر ایک پاس گاؤں، وہاں پہ بھی سیم یہی چیز ہوئی تھی کہ بالکل وہ زمین کے ساتھ لگ چکی تھی، کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ قبریں تھیں، لیکن وہ کیا کہ لوگ جاتے نہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ۔ تو جانا تو تقریباً مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور کوشش کرے، ورنہ اگر موقع ہو تو ہر جمعرات کو بندہ قبرستان جائے فاتحہ خوانے کے لیے، اور دیکھیں کہ قبر کی حالت ہی بعض کا کہیں سے پھٹ جاتی ہے بارشوں کی وجہ سے، تو وہ ہمارا بالکل حق بنتا ہے کہ اس کو ہم کور اپ کریں۔ اب میں یہاں سے پرسوں میں یہاں سے گزر رہا تھا پچھلے ہفتے، تو وہاں پہ کچھ قبریں تھیں، تو ان کے اوپر انہوں نے بڑا خوبصورت، کچی قبر تھی لیکن مٹی سے وہ ان کو بڑا خوبصورت کور کیا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، جس طرح ہم چھت وغیرہ، کچی چھت وغیرہ پہ لپائی وغیرہ کرتے ہیں نا، سیم وہی چیز کی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی خوشی کہ ماشاءاللہ، چلو ان کا تو ہے کہ ان کے تو وارث ہیں جو ان کو یہاں پہ فاتحہ خوانے کے لیے آتے ہیں، اور اس لیے یہ قبریں اتنی انہوں نے خوبصورت بنائی ہیں۔ تو ان چیز کا بالکل اہتمام کریں، کیونکہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامرانی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جن کے وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا، اور امید ہے کہ ہم اس پہ ضرور عمل کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، موسم اب ہے چونکہ رمضان آ رہا ہے، ٹائم بالکل کم رہ چکا ہے، سر پہ آ چکا ہے رمضان، اور باقی جو 11 مہینے ہوتے ہیں ان کا تو بالکل ہی پتہ اب نہیں چلتا جتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ لیکن رمضان کا ایک مہینہ بچا ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت عام جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں اور رمضان کے مہینے میں انسان میں ذرا فرق ضرور آ جاتا ہے، اور آنا بھی چاہیے۔ یہ 2 دن پہلے جو بارش ہوئی اور کافی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے بھی بڑا اس پہ فرق پڑ گئی ہے۔ یہاں پہ آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے، اتنی شدید دھول اور مٹی ہوتی ہے کہ بندہ اگر چند قدم چلا جائے تو پاؤں سارے مٹی میں بھر جاتے ہیں۔ لیکن بارشوں کی وجہ سے یہ بالکل مٹی بیٹھ چکی ہے،
اور یہاں سے میں ویسے جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہیں میں اوپر یہاں سے چڑھوں. وہاں سے میں نہیں آیا, میں نے چلو آگے سے دیکھتے ہیں. تو وہاں پہ میرے خیال مجھے جگہ مل جائے گی اگر ہوئی تو. اور یہ آپ نہر دیکھ لیں, نہر بھی یہ ابھی پھول نہیں ہے کیونکہ یہ 1-1.5 مہینہ پہلے یہ بالکل خشک ہو چکی تھی اور ہر سال خشک ہوتی ہے. اور مچھلی بھی, فشنگ بھی اس دوران بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ابھی پانی آنا شروع ہوا, لیکن ابھی بھی اتنا نہیں ہے. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے جگہ مل جائے ہمیں اوپر جانے کا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ مجھے یہاں سے جگہ مل جائے گی. یہ آپ دیکھیں, یہ ساری مٹی تقریباً پاؤں سارے اندر چلے جاتے ہیں, لیکن بارش کی وجہ سے یہ بالکل بیٹھ چکی ہے. بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن لوگ یہ مٹی وغیرہ لے کے جاتے ہیں گھروں کے لیے, لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک سیکورٹی وال ہی ہے. تو ہر جگہ سے میں ذرا دیکھ لوں کہ کہاں سے مجھے اوپر جانے کا جگہ مجھے مل سکتی ہے یہاں سے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے مجھے یہ ایک دیکھ لیتے ہیں. رات کو گدڑ وغیرہ اس میں چھپے ہوتے ہیں, پھر رات کو جو یہ شور مچاتے ہیں. یہاں سے بھی نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے مجھے اوپر جانے کا میرا سسٹم لگ سکتا ہے. نہیں, لیکن ہاں, یہ رسہ بنا ہوا ہے تو یہاں سے میں اوپر چڑھوں گا. اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں, اور اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ملک دیا. اگر اس کے حالات بھی اتنے خوبصورت ہوتے تو کیا لیول ہوتا. لیکن لوٹ مار لگی ہوئی ہے ہر بندے کو. ویسے جس کو بھی موقع ملتا ہے, معافی والا کوئی نہیں ملے گا جو معافی دے دے. سب لوٹ مار. یہاں تک کہ ایک ریڈیو والا بھی اگر اس کا داغ لگتا ہے نا, تو وہ کسی صورت بھی آپ کو معافی نہیں دے گا. وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے چونا لگا دے گا. تو یہ آ گیا آخرکار اپنی منزل پہ. اور یہاں سے جو شاندار نظارہ ملتا ہے دیکھنے کو, تو میں کہتا ہوں اس کا لیول ہی ہے. اور میں سوچ یہی رہا ہوں کہ جب انشاءاللہ رمضان آئے گا, اگر زندگی رہی, اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی, تو یہ رمضان کا ٹائم جو عصر سے لے کے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ بڑا مشکل سے گزرتا ہے. کیونکہ بندے کی جو وہ پیاس اور بھوک والی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ سب سے میں کہتا ہوں بیسٹ پوائنٹ ہے کہ بندہ یہاں پہ آئے. صرف آنے کی دیر ہے اور واپس جانے کی دیر ہے, آپ کو ٹائم کا پتہ بھی نہیں لگنا. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ جب میں یہاں ہوں گا, روزہ رکھوں گا, تو میں ہر روز یہاں پہ میں آؤں گا, تاکہ جو وہ ٹائم ہو وہ میرا ایزیلی گزر جائے. کیونکہ یہاں سے کھڑے ہو کے آپ ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں اور یہ کھیت وغیرہ اور یہ سارا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ویڈیو میں اتنا شاید خوبصورت نظر نہ آئے, لیکن اگر آپ ویسے ریل میں دیکھ لیں تو پھر تو لیول ہی ہے. یہ آپ یہ دیکھ لیں. اور موسم بھی ابھی ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہے, اتنی سردی گرمی نہیں ہے, گزارا ہو جاتا ہے. لیکن رمضان اب تو ویسے بھی سردیوں کی طرف آ رہا ہے, تو ایک ٹائم ایسا ہوگا کہ لوگوں نے جیکٹیں وغیرہ پہنی ہوں گی, سردی ہوگی, دھند ہوگی, اور ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ
میں ویسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے تو ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگلے رمضان تو بہت دور کی بات ہے، بندوں کو اپنی لائف کا ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس رمضان میں بندہ یہ کوشش کرے کہ میں اپنے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں وہ بھی اللہ سے معاف کروا لوں، اور آئندہ اپنی جو زندگی ہے اگلے سال کے لیے اس کے لیے بھی میں کچھ وہ کہتے ذخیرہ اندوزی کر لوں۔ دوسری کی ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، حصہ دی ہے، تو آپ ضرور اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، ان کے لیے افطاری وغیرہ کا بندوبست کریں۔ اور لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ دنیا میں کوئی ان کا اجر ادا نہیں کر سکتا، اور ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ان کا بدلہ دے سکتا ہے۔ لوگ کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور دے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں دوسروں پہ، غریبوں پہ، تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دے تاکہ وہ اور زیادہ لوگوں کی مدد کریں۔ تو ان چیز کا بالکل اہتمام کریں۔ اور اینڈ پہ یہ بھی میں کہوں گا کہ جو فطرانہ وغیرہ ہوتا ہے، یا ہم نے کسی کو کے لیے سوٹ وغیرہ، شوز وغیرہ لے کے دینے ہوتے ہیں، اپنے جو بھی جاننے والے ہوں یا ارد گرد جتنے بھی مستحق لوگ ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ فطرانہ پہلے جو سٹارٹ میں، رمضان کے سٹارٹ میں دے دیں، اور جو اپنے کپڑے وغیرہ لے کے دینے، شوز وغیرہ وہ بھی آپ سٹارٹ میں لے کے دیں، اور اینڈ پہ لینے سے بہتر ہے کہ آپ سٹارٹ میں لے کے، تاکہ جو لوگ اپنی ضرورت کے لیے جو چیز لینا چاہیں وہ ایزیلی ان کے وہ اس چیز کو لے سکے۔ ایسے نہ ہوگے، اکثر لوگ زیادہ تر یہی ہم خود بھی یہی کرتے تھے کہ عید والے دن ہم فطرانہ دیتے تھے، یا عید سے 2-3 دن پہلے فطرانہ۔ وہ چیز بالکل میں کہتا ہوں غلط تو نہیں ہے، لیکن وہ ٹائمنگ غلط ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ بیچارے اگر کسی نے سوٹ لینا ہو، کپڑے لینے ہو، شوز لینے ہو، تو ان کے لیے پھر مسئلہ ہوگا۔ اس وقت کپڑے درزی بالکل نہیں پکڑتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پہلے ہی اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں کہ سٹارٹ میں، رمضان کے سٹارٹ میں آپ فطرانہ بھی دیں، اور آپ اگر کسی نے کے لیے اپنے کپڑے وغیرہ لینے اور شوز وغیرہ لینے تو آپ سٹارٹ میں لگے، تاکہ وہ آپ ہمارے ساتھ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو، اور رمضان میں بھی ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اور لوگ کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دے تاکہ وہ اور لوگوں کی مدد کریں۔ تو ایک چھوٹی سی چیزیں تھیں جن کا ذکر کرنا ضروری تھا، اور میں اب یہاں سے سیدھا واپس جاؤں گا، کیونکہ گھر پہنچتے مغرب کا ٹائم ہو جانا ہے۔ تو رمضان میں میرے لیے بھی آپ نے خود سے دعا کرنی ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔